اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دو رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر، اور یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے انفاق کے موضوع پر۔ لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے، اس کے لیے دین میں کئی اصطلاحات ہیں۔ کھانا کھلانا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، ایتاء مال، اعطاء۔ پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ، زکوٰۃ، انفاق، قرض حسنہ۔ یہ 5-6 ٹرمز ہیں، لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم ذہن میں رکھیے کہ دو مدیں ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی۔ ایک مد ہے غرباء، یتامى، مساکین، محتاج، بیوائیں، ان کے لیے، یعنی ابنائے نو میں سے، یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں، آپ کے بھائی بند ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اعزاء و اقرباء ہیں، ان کے لیے خرچ کرنا۔ تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اس کا اجر ملے گا۔ یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نے خرچ کیا۔ ایک عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، انفاق کا لفظ اس کے لیے ہے، اور قرض حسنہ اس کے لیے۔ انفاق مال، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا، اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو اس طرح ابھارنا کہ باطل کے ساتھ زور آزمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے، ایک جماعت وجود میں آئے، اس کے لیے اساز و سامان فراہم کیے کرنا، تاکہ دین کے غلبے کی ہر مرحلے کے جو تقاضے اور ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یا اللہ کے ذمے قرض حسنہ۔ تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے، انفاق کی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ہے، مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی، وہ بھی سبیل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سبیل تو ہے، نیکی کا وہ بھی راستہ ہے، سبیل اللہ ہے، لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بالکل مفہوم اور ہے۔ وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ بھی اصلاً جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے، لیکن اس میں بھی ایک مد سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ اگر تو آپ کے قریب اعزاء و اقارب ہیں، غرباء ہیں، تو ان کا حق فائق ہے، پہلے ان کو دی۔ بہرحال فی سبیل اللہ انفاق۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے 7 سنبلیں پیدا ہوئیں، 7 خوشیں، 7 بالیاں، یہ 7 سٹے۔ باجرے کا سٹا ہوگا، کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں؟ مکئی کا سٹا ہے، اس میں کتنے دانے ہیں؟ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس میں 100 دانے موجود ہیں ہر ایک میں، تو ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرے گا، اس کے مال میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا اپنے ہم۔ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور یہ تو تمہیں تمثیلاً بتایا ہے، اللہ اس سے بھی دگنا کرے گا جس کو چاہے گا، صرف 700 گنا نہیں، اور جتنا چاہے گا بڑھائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بڑی وسعت والا ہے اللہ، بہت سمائی والا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، پھر جو لوگ کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں۔ دیکھیے جی، میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا، معلوم ہوا کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، پھر میری بات مانی جانی چاہیے۔ ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو بات بھی تو ہماری چلنی چاہیے۔ یا اگر کسی جو کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، یہ بھی ان 2 رکوعوں کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی۔ کوئی شخص ہے اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا، آپ اس کو ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے، اپنا پورا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے۔ لیکن اب اگر کہیں آپ نے اس کو جتا بھی دیا، اس پر احسان بھی رکھ دیا، کوئی تکلیف دے کلمہ کہہ دیا، تو جو آپ کا اجر و ثواب تھا وہ 0 ہو جائے گا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو جتلاتے ہیں نہ کوئی اور تکلیف پہنچاتے ہیں،
لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ان کو حزن سے دوچار ہوں گے۔ قول معروف، بھلی بات کہنا، ومغفرہ اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے من صدقۃ اس خیرات سے یتبعھا اذی جس کے بعد کے اذیت پہنچائی جائے۔ کوئی آپ سے فرض کیجئے کوئی ضرورت کے لیے آئی گیا ہے، کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، تو آپ اگر آپ نہیں کر سکتے مدد، قول معروف نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے، معذرت کر لیجئے۔ یا یہ ہے کہ اگر کسی سائل نے آپ کے ساتھ درستی کی ہے تو پھر بھی یہ ڈانٹیے نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پھر بھی یہ ہے کہ مغفرت معاف کیجئے۔ یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دے تو دیا، خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، اس کے بعد اسے دو چار جملے بھی سنوا دیے، کوئی اور سلواتیں بھی سنا دی اسے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شکایت کرے گا، اے میرے بندے تیرے پاس مال تھا، میں نے تجھ سے مال طلب کیا تھا، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے روٹی مانگی، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ بندہ کہے اللہ تو غنی ہے، تجھے بھوک، تجھے احتیاج ہے، کہ وہ جو میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا، اس نے جو مانگا تھا تجھ سے وہ میں ہی تھا، اصل میرا بندہ تھا۔ الخلق عیال اللہ، تجھ سے انہیں کھانے کو نہیں دیا تجھے، تو گویا کہ مجھے نہیں دیا۔ اے میرے بندے میں ننگا تھا، میں نے تجھ سے میں چاہا کہ میرا سطر ڈھانپ دے، مجھے کوئی لباس دے دے، لیکن یہ کہ تو نے نہیں دیا۔ یہ اسی طریقے سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو غنی ہے، جو دے رہے ہو سمجھ لو کہ اللہ کو دے رہے ہو، اور حلیم ہے، وہ حلم والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا تمہیں۔ تم جو بھی کرتے ہو، جو دل سے اتری ہوئی شے وہ اللہ کے نام پہ دے دو، جو ردی چیز ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دو، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہے اسی وقت اگر جوش میں آ جائے اور تمہیں پیس کے سرما کر دے وہ، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، حلیم ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے، مجھے دے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے۔